دوستو، آج سے ہزاروں سال پہلے دنیا میں ایک ایسا شہر آباد تھا جسے گناہوں کا شہر پومپئی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر کہاں آباد تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شہر کو کیسے تباہ و برباد کیا؟ یہ شہر کس نبی کے زمانے میں آباد تھا اور یہاں کے لوگ کون سا گناہ کبیرہ کیا کرتے تھے کہ آج تک عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو پومپئی شہر کے حوالے سے حیران کن اور انتہائی عبرت ناک معلومات فراہم کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ 18ویں صدی عیسوی کے ایک سال میں ایک کسان اٹلی کے ایک بنجر اور ویران علاقے میں رہا کرتا تھا۔ یہاں پانی کی بہت زیادہ کمی تھی اور پانی کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ ایک دن اس کسان نے پانی حاصل کرنے کی غرض سے کنواں کھودنے کا فیصلہ کیا۔ جب اس کسان نے کنواں کھودا تو اسے پانی تو نہ مل سکا، لیکن اسے ایک ایسی چیز دریافت ہوئی جس کی تلاش سائنسدانوں کو ہزاروں سال سے تھی، اور وہ تھا ایک پورے کا پورا شہر، اپنے دور کی شاندار بستیوں میں سے ایک جس کی تلاش ماہرین کو 2000 سال سے تھی۔ یہ شہر جس قدر حیرت انگیز تھا، اسی طرح اس کی کہانی بھی بہت حیرت انگیز ہے، کیونکہ یہ شہر تھا پومپئی، دنیا کی تاریخ کا ایک ایسا بدقسمت شہر جو کہ 2000 سال قبل 79 عیسوی کے اندر ایسے تباہ ہوا کہ جیسے کبھی موجود ہی نہیں تھا۔ اٹلی کا یہ شہر پومپئی نیپل ساحل کے کنارے پر ایک بڑے آتش فشاں پہاڑ سے چند میل کے فاصلے پر واقع تھا، جس کی آبادی 20,000 لوگوں پر مشتمل تھی، لیکن اپنی اخلاقی پستی، بے حیائی اور ہر طرح کی برائیوں، خاص طور پر قوم لوط کی طرح ہم جنس پرستی کے عمل کی وجہ سے اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت جوش میں آئی اور اس پوری قوم پر ایسا عذاب نازل ہوا کہ یہ بھی قوم لوط کی طرح آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے، اور ان کی لاشوں کو بھی فرعون مصر کی لاشوں کی طرح اسی حالت کے اندر محفوظ کر لیا کہ جیسے یہ ابھی زندہ ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کی عبرتناک موت اسی حالت کے اندر ہوئی جس حالت میں بدفعلیوں کے اندر یہ اس عذاب کے آنے سے پہلے مصروف تھے۔ ناظرین، پومپئی ایک قدیم رومی شہر تھا جو کہ موجودہ دور کے اٹلی کے علاقے کومبانیا میں نیپلز کے نزدیک آباد تھا۔ یہ شہر 7ویں قبل مسیح کے دوران آباد ہوا اور مختلف دور کے اندر مختلف حکومتوں کے زیر اثر رہنے کے بعد رومن امپائر کے حصے میں آیا، اور پھر اس شہر نے ترقی کی ایسی منزلیں طے کیں کہ یہ اس وقت کے دنیا کے عظیم ترین شہروں کے اندر شمار ہونے لگا۔ پانی کے تالاب، بیکریاں، کلب، کشادہ سڑکیں، لائبریری، کمیونٹی سینٹر، جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتال، خوبصورت بلڈنگز، گھروں میں موجود لان اور ان میں نصب فوارے، خوبصورت باغوں نے ان لوگوں کے لیے زمین کو ہی جنت بنا دیا تھا۔ یعنی کہ یہ اپنے وقت کے حساب سے دنیا کا ایڈوانس ترین شہر تھا۔ یہ دنیا کا واحد ایسا شہر تھا جہاں زیبرا کراسنگ شروع ہوئی، اور یہیں سے ہی اجتماعی غسل خانے یعنی مرد اور عورتوں کے ایک ساتھ نہانے کے تصور نے جنم لیا۔ یہ رومن امپائر کے بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک تھا، لیکن دولت کی فراوانی کے بعد آہستہ آہستہ اس کی پہچان بدلنے لگی۔ نہانے کے لیے اجتماعی غسل خانے اور بہت سے بے حیائی کے اڈے بننے لگے۔ صرف کچھ ہی سالوں میں جسم فروشی اور بے حیائی اس شہر میں عام ہو گئی، جس کے بعد اس شہر کی پہچان زرعی، صنعتی یا تجارتی شہر کی بالکل نہیں رہی، بلکہ یہ ذہنی اور جسمانی آزادی کا شہر بن گیا۔ کسی قسم کی بھی کوئی شرم نہ رہی اور کھلے عام جسم فروشی اس شہر کی پہچان بن گئی، اور اس شہر کا سب سے بڑا کاروبار تھا جسم فروشی اور لذتیں، یعنی ہر جگہ پر زنا عام تھا، اور اسی مقصد سے دنیا کے امیر ترین لوگ اسی شہر کا رخ کرتے تھے، کیونکہ یہاں حسن کے بازاروں میں جسم نیلام ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، آپ سب لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تو ضرور سنا ہوگا۔ جب وہ قوم ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا ہو گئی تو اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، جس میں پتھروں کی بارش کی گئی اور انہیں نیست و نابود کر دیا گیا۔ کچھ ایسا ہی معاملہ پومپئی کے ساتھ بھی ہوا۔ پومپئی شہر جنسی سرگرمیوں اور بے حیائی کی حرکتوں میں اتنا آگے نکل چکا تھا کہ جہاں پر عورتیں عورتوں کے ساتھ، مرد مردوں سے اور یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی جنسی تعلقات بنانا ایک عام سی بات تھی۔ لوگ جانوروں سے بدفعلی کر کے اتنا فخر محسوس کرتے تھے کہ اس کی تصویر بنا کر چوراہوں پر چپکا دیتے۔ اب جسم فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ اور اس کی معیشت کا ایک اہم ستون بن چکا تھا۔ پیشہ ور عورتیں اس گناہ سے اتنے پیسے کما لیتیں جتنا یہاں پر رہتے ہوئے ایک بزنس مین بھی کمانے کے خواب دیکھا کرتا۔ اسی لیے اس لعنت کے اندر کئی مرد بھی شامل ہو گئے اور کئی تندرست مرد بھی خود کو اس کام کے لیے پیش کرنے لگے۔ پیسہ کمانے کے لیے غلاموں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کی تعداد بھی اسی پیشے سے جڑ گئی۔ عام عوام کے ساتھ ساتھ شہر کے شریف لوگ یعنی امراء،
افسران اور وزراء بھی جسم فروشی کے اڈے چلانے لگے۔ جو جسم فروشی کے کاموں میں زیادہ ملوث ہوتا وہ پومپئی شہر میں اتنی ہی زیادہ عزت کا حامل ہوتا۔ بڑے بڑے رومن امپائرز کی بیگمات بھی اس لعنت میں پڑی ہوئی تھیں اور اس کام پر شرم کرنے کی بجائے الٹا اس پر فخر محسوس کرتی تھی۔ اس شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصویریں اتنی ہی فحش اور بےہودہ ہیں کہ جتنے بےہودہ ان کے کام تھے، اور عام لوگ انہیں بالکل نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس شہر کی عمارتوں پر بہت سے فحش اور بے حیا فقرات لکھے ہوئے ملے جو یہاں کے لوگوں کی غیر اخلاقی اور بدعمالی کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یعنی یہ آزاد جنسی تعلقات کے ساتھ ساتھ مرد اور عورتوں کی ہم جنس پرستی کی بدفعلیوں کے اندر بھی جانوروں کی حدوں کو بھی پار کر چکے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، اور ان لوگوں کو ایک خاص وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت دی گئی تھی کہ شاید کسی طرح سے یہ لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں۔ یہ شہر ایک آتش فشاں پہاڑ یعنی ماؤنٹ وسویس کے قریب واقع تھا۔ اس آتش فشاں پہاڑ کے موجود ہونے کے باوجود یہ لوگ ہر قسم کے خطروں سے بے خبر تھے۔ ایک دن یہ لوگ معمول کے مطابق اپنی رنگ رلیوں میں مصروف تھے کہ 79 عیسوی کے اندر اس قصبے کے قریب واقع اس ماؤنٹ وسویس کا آتش فشاں پھوٹ پڑا۔ یہ آتش فشاں اس قدر شدت سے پھٹا کہ آسمان کے اندر دور دور تک اس کے شعلے اڑنے لگے، اور کچھ ہی دیر کے اندر لاکھوں ٹن وزنی آگ کا لاوا اس شہر پومپئی پر گرا تو اس کے 20,000 لوگ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ 3 دن تک یہ پہاڑ آگ اور لاوا کو اگلتا رہا اور اس شہر کو صفحہ ہستی سے اس طرح مٹا دیا کہ جیسے یہ کبھی موجود ہی نہیں تھا۔ اس دور کا انتہائی ترقی یافتہ شہر 4 سے 6 میٹر زمین کے نیچے دفن ہو گیا۔ لاوے کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس شہر کا نام و نشان مٹ گیا۔ کئی صدیوں تک یہ راکھ کا ڈھیر زمین میں دبا رہا۔ آخر 1748 عیسوی کے اندر یہ شہر حادثاتی طور پر دریافت ہو گیا۔ ماہرین نے کھنڈرات کی کھدائی کے دوران یہاں پر تھیٹر، کھیل کے میدان، مارکیٹس، ریسٹورانٹس اور سوئمنگ پولز دیکھے جو کہ اپنی اصل حالت میں موجود تھے۔ ناظرین، یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ عذاب اس وقت نازل ہوا جب اس شہر کے زیادہ تر لوگ اسی ہم جنس پرستی کے بدترین گناہ میں مشغول تھے، اور اس شہر کی دریافت کے بعد جب ماہرین نے اس شہر کی کھدائی کی تو یہ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ لوگ مردہ حالت میں بالکل ایسے ہی موجود ہیں جیسے عذاب آنے سے پہلے یہ لوگ ہم جنس پرستی میں مصروف تھے۔ جو لوگ اس وقت بدفعلی کر رہے تھے ان کی لاشیں اسی حالت میں دریافت کی گئیں۔ یہ لاشیں 1600 سال تک زمین میں دبی رہیں۔ ان لاشوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ قدرت نے ان لوگوں کو بدفعلیوں کے نتیجے میں دنیا بھر کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہو، تاکہ انہیں یہ بتایا جا سکے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ گناہ کتنا بڑا اور ناقابل معافی ہے۔ ان کے جسم عذاب سے پہلے جس حالت میں تھے، عذاب کے بعد بھی اسی حالت میں رہے۔ آج بھی جب پومپئی شہر کی باقیات دریافت ہوتی ہیں تو وہاں کے رہنے والے لوگوں کی لاشیں اسی طرح ملتی ہیں جیسے وہ اپنے آخری وقت کے اندر موجود تھیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ جسم فروشی اور بے حیائی کے کاموں میں مصروف تھے، جن میں مرد، عورتیں اور بچے بوڑھے سب شامل تھے۔ ناظرین، کئی گھروں کے روزمرہ کے معمولات زندگی کے آثار بھی ملے ہیں جو کہ جوں کہ توں ایسے ہی رہ گئے جیسے انہیں اسی حالت میں روک دیا گیا ہو۔ اس شہر کا کافی حصہ دریافت کر لیا گیا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ اس شہر کی واقعات کو دیکھنے کے لیے اٹلی کا رخ کرتے ہیں۔ 1997 میں اس شہر کو آثار قدیمہ میں شامل کر لیا گیا تھا۔ پومپئی شہر کی واقعات کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ شہر آج کے کسی ماڈرن سٹی کے مقابلے میں کم نہیں تھا، لیکن افسوس کہ اس کے لوگوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی ناقدری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج کے دور میں بھی اس دنیا میں بہت سے ایسے شہر موجود ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے تو مالا مال ہیں، لیکن وہ بھی پومپئی شہر کے لوگوں جیسے بدعمالی اور بے حیائی کے کاموں کا شکار ہیں۔ انہیں ماضی کے واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے، لیکن ایک حد تک۔ اگر یہ لوگ اس غیر اخلاقی اور بے حیائی کے کاموں سے باز نہ آئے تو ہو سکتا ہے کہ ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور شرم و حیا کا پیکر بنائے۔